سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ یہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 188 سے 199 تک جاتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا نام ہے الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر۔ یہ کتاب دراصل ان کی اپنی نہیں ہے، بلکہ حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی نا الفتوحات المکیہ، جس میں خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو امتیاز تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو سمجھنے میں دھوکہ کھایا، ہلکی پھلکی باتیں کی، لیکن خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کا ایڈوکیٹ بن کے نا اس طرح اس کو ثابت کیا کہ ہر آدمی کو للکار آ کے اگر بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اسی طرح امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں ان سوالات کے جواب دیے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے جس عبارت پر انہوں نے یہ بات پیش کی ہے، یہ سوچ پیش کی ہے، وہ یہ ہے جو 190 پر ہے، الیواقیت والجواہر جلد 2 صفحہ 190۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ جو انہوں نے کہا علم، انہوں نے سوالات، یہ ان کا چیپٹر نمبر 73 ہے، باب ثالث والسبعین، اور جواب نمبر 25 ہے۔ اس سے دھوکہ ان کو ہوا۔ کہتے ہیں علم ان النبوۃ لم ترتفع مطلقا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانما ارتفع نبوۃ التشریع فقط، فقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ما سمى من يشاء بعدی شریعۃ خاصۃ وهو مثل قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قیصر فلا قیصر بعده ولم يكن كسرى وقیصر الا ملک الروم والفرس وما ذلك الملك في الروم ولكن ارتفع حاصل اسم فقط مع وجود الملك فيهم وسمي ملكهم باسم آخر غیر ذلك۔ اچھا، بات کیا ہے؟ اس جگہ آپ سے پوچھا گیا کہ ختم نبوت کا آپ کے نزدیک کیا معنی ہے؟ ان کا نبوت کا وہ چیپٹر کلوز ہو گیا جو نبی کے نام سے، رسالت کے نام سے چلتا تھا۔ جہاں تک فیضان نبوت کا تعلق ہے، خبریں بھی چلتی ہیں، کمیونیکیشن بھی چلتی ہے، تو ان کا پھر اس طرح سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اذا ہلاک کیسر فلا کیسر بعدہ، کیسر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد تو کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد تو بادشاہ ہوئے، ان کا مجھے یہ بتا جو بادشاہ ہوئے ان کا نام کیسر تھا، جو بعد میں ایران میں بادشاہ اس کا نام کسرا تھا۔ حکومت جزوی طور پر رہی نا، آگے پیچھے سے کاٹ لی گئی، جزوی طور پر رہی۔ اسی طرح میری امت محمدیہ میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر نبوت کے ٹائٹل سے نہیں رہے گا۔ جس طرح کے بادشاہ کا نام کسرا نہیں رہا، بادشاہ کا نام کیسر نہیں رہا، حکومت جزوی طور پر رہی، اسی طرح جو کلی طور پر فیضان پورے ملک میں ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے اپنی پورے جورسڈکشن اور پورے پریسکرائبڈ ایریا میں ہوتا، وہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ لیکن خبروں کا سلسلہ، اطلاعات کا سلسلہ، فیضان کا سلسلہ، نبی کا دروازہ کھلا ہوا، ہر نبی کے غلام فیضان لیتے رہیں گے۔ آئیے اس سے آگے چل کر کے اور وضاحت۔ وہ کہتے ہیں اس بارے میں حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں پیش بکانا وقت کانا الشیخ عبد القادر الجیلی یقول اوتی الانبیاء اسم النبوت و اوتینا اللقب اے حجر علینا اسم النبی۔ بات پلے پڑی، یعنی حضرت غوث اکرم فرمایا کرتے تھے کہ نبیوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو فیضان کے ساتھ ساتھ نبوت کا ٹائٹل دیا گیا، لیکن ہم جو ہیں اوتینا اللقب، ہمیں وہ نبوت والا ٹائٹل نہیں دیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ اے حجر علینا اسم النبی، نبی کا نام ہم پر بین ہو گیا، کوئی نبی کا لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتا، اور حضرت غوث نہیں کر سکتے، تو کس بات کی بولی ہے؟ اور آئیے اس سے پیشتر وہ یہ مسئلے کا فیصلہ کر کے آگے چلے ہیں۔ یہ صفحہ 128 پر ہے، اب یہ فتوحات شریف کا یہ چیپٹر نمبر 14 ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا علم ان حقیقتا النبی الذی لیس برسول هو شخص یوحی اللہ الیہ بامر یتضمن ذلک شریعتا یتعبد بها فی نفسه فان بعث بها الی غیرہ کان رسولا۔ کہتے ہیں نبی اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے اس شریعت کا، اگر دوسروں کو پابند کرنے کے لیے آئے تو پھر وہ رسول کہلاتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک فرق ہے۔ ہمارے ہاں تو ہے نا
کہ نبی کسی کے تابع ہوتا ہے، لیکن رسول ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق تبلیغ الاحکام الشریعۃ معه کتاب متجدد اور شریعت متجددہ. یہ ہمارے علماء قائد کی رولنگ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ یا نئی کتاب لے کر کے آتا ہے یا نئی شریعت لے کر کے آتا ہے. لیکن آگے دیکھیں فیصلہ کن بات جو کرتے ہیں وہ کس قدر دلچسپ ہے. آپ فرماتے ہیں قال وعلم ان الملائکہ یاتی النبی بالوحی علی حالین. ذرا دیکھیں حضرت امام محی الدین عربی کی اپنے مضمون پر قدرت کتنی ہے. کہتا ہے کہ نبی پر جو وحی آتی ہے وہ دو طرح سے آتی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ ینزل الوحی علی قلبہ، کبھی تو نبی کے دل پر وحی آتی ہے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کبھی دل پر وحی آتی ہے. اور دوسرا وَتَارَةً يَأْتِي فِي صُورَةٍ جَسَدِيَّةٍ مِنْ خَارِجٍ فَيُلْقِي مَا جَاءَ بِهِ إِلَى ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَى أُذُنِهِ فَيَسْمَعُ أَوْ يُلْقِيهِ عَلَى بَصَرِهِ فَيُبْصِرُهُ فَيَصِلُ لَهُ مِنَ النَّظْرِ مِثْلَ مَا يَصِلُ لَهُ مِنَ السَّمْعِ سَواءً. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نبی کے کانوں پر وہ وحی ڈالتا ہے، نبی سن لیتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کانوں پر نہیں ڈالتا، آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، تو سننے سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ دیکھنے سے ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد لیکن یہ کب؟ جب اس سورہ ثانیہ میں آئے وقال ھذا باب اغلق بعد موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فرشتوں کے ذریعے سے وہی آنے کا سسٹم نبی پاک صاحب الاولاق کے وصال پر ختم ہو گیا. اس کے بعد کوئی فرشتہ اس طرح کا پیغام لے کے نہ آئے گا اور نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ چلے گا. اب بتا کس منہ سے محی الدین ابن عربی کی عبارت پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ فلا یفتح لأحد الی یوم القیامہ، یہ دروازہ بند کیا گیا لیکن قیامت تک یہ کھلے گا نہیں. ولیکن بقی للاولیاء وحی الالہام، لیکن ولیوں کے لیے صرف الہام کے ذریعے سے جو غیبی اطلاع ہے وہ آتی ہے. نہ نبی کہلانا چاہتا ہوں اور نہ کہلواؤں گا. جب کہلوانا شروع کیا تو جھوٹا تو اسی تاریخ ثابت ہو گیا. اسلام اس پر متفق ہے، حتیٰ کہ جو ثواب کے منکر ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ جنازے کا فائدہ میت کو پہنچا ہے.